اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 46 تک آئے تھے، سورہ حامیم سجدہ۔ الحمدللہ آیت نمبر 45-46 میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تو لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، اور اگر اللہ کی بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دیتے، اور بے شک وہ لوگ شک میں مبتلا تھے یا شک میں تھے، یہ شک میں ہیں آج بھی۔ اور پھر آگے کہ جو اچھے عمل کرے گا، یعنی وہ اعمال جس کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کرنے کا، اور وہ اعمال اسے کرنا، اور جو اعمال اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کرنے سے اسے نہ کرنا، اچھے اعمال کرے گا وہ اس کی اپنی ذات کے لیے، اور جو نافرمانی کرے گا، گناہ کرے گا، ایسا نہیں کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اور بے شک یقیناً آپ کا رب نہیں ہے اپنے غلاموں پر ظلم کرنے والا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور نہیں ہے آپ کا رب، نہیں ہے تمہارا رب بہت زیادہ ظلم کرنے والا اپنے غلاموں پر۔ اللہ تعالیٰ تو ذرا بھی ظلم نہیں کرتے۔ یہ کہنے کا انداز ہے کہ یہ تھی آیت نمبر 46، اور یہاں پر 24واں پارہ ختم ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ باقی کی آیات اس صورت کے 25ویں پارے میں ہیں، وہ ہم لوگ آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کے نزول پر، قرآنی آیات کے نازل ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں لوگوں کو سناتے تو جو اعتراضات وہ لوگ کرتے تھے یا جو سوالات وہ کرتے تھے، ہم لوگ پیچھے بہت مقامات پر پڑھ چکے ہیں۔ انہی میں ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، اور یہ سوال کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ پہلے بھی دے چکے ہیں بہت جگہوں پر، اور یہاں پر بھی یہ جواب دیا جا رہا ہے آیت نمبر 47 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیہ یرد علم الساعہ، اس قیامت کی گھڑی کا علم اسی کی طرف واپس لوٹتا ہے۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے شگوفے میں سے۔ وما تحمل من انثى، اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ حمل کو۔ ولا تضع الا بعلمہ، اور نہ اسے جنتی ہے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور وہ دن جب اللہ تعالیٰ آواز دیں گے ان لوگوں کو جو آج شرک میں مبتلا ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کہاں ہیں تمہارے شریک، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کو تم نے میرا شریک بنایا ہوا تھا، کہاں ہیں؟ قَالُوا أَذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، یہ سوال اتنی بار ہو چکا ہوگا ان سے کہ وہ کہیں گے اس کے بعد، یہ لوگ جو مشرک تھے، یا اللہ ہم نے تو بار بار بتا دیا کہ ہمارا کوئی اس بات کا کوئی گواہ نہیں، اس بات کا کہ کوئی گواہی کہ کوئی ہم کسی اور کی عبادت کرتے تھے، ما منا من شہید، کوئی بھی گواہ نہیں ہے اس کا، ہمارے پاس اس بات کی کوئی گواہی دینے والا نہیں۔ یعنی اب اس دن سارے ان کے شریک تھے
کوئی بھی سامنے نہیں آئے گا اس بات کا اعلان کرنے کے لیے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کئی بار انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے شریک بنایا ہوا ہے۔ ہاں، مردے کو، قبر والوں کو لوگ شریک بنا لیتے ہیں، الہ بنا لیتے ہیں، اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون کیا کر رہے ہیں لوگ میرے ساتھ۔ یہ آیت نمبر 47 تھی۔ آیت نمبر 48، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ سب کچھ ان لوگوں سے گم ہو چکا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، یہ جنہیں وہ پہلے پکارا کرتے تھے، جن سے وہ پہلے دعائیں کیا کرتے تھے، اور انہیں یقین ہو گیا اس بات کا کہ انہیں ان کے بچاؤ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ما لہم من محیص، کہ اب ان کے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ان کے بچاؤ کا کوئی ذریعہ نہیں، انہیں اس بات کا یقین ہو گیا۔ یہ آیت نمبر 48 ہے۔ ان آیات کو غور کریں اور اس سچویشن کو غور کریں جب آخرت میں انسان اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا، کتنا حسرت کا عمل یہ ہوگا، واپس جانے کا کوئی امکان نہیں، اور جو کیا ہے اس کی سزا سے بچنے کا کوئی امکان نہیں، اور سزا جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے یا رب العالمین۔ ہم آج اس کی تیاری کریں کہ اللہ کی ان سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں کی شکل میں ہو، ہم ان میں سے نہ ہو جو اللہ کو کے ساتھ دوسرے معبود بناتے ہیں، دوسرے الہ بناتے ہیں۔ ہم صرف اللہ ہی کو اپنا الہ مانیں، لا الہ الا اللہ۔ اگلی آیت، آیت نمبر 49، یہ انسان کی جو کیفیت ہے عمومی طور پر اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان نہیں تھکتا اپنے لیے خیر کی دعا کرنے سے، جس سے بھی کرے، لیکن اپنے لیے خیر کی ہی وہ دعا کرتے ہیں۔ مشرک تو اپنے دوسرے الہوں سے بھی یہی دعا کرتے ہیں، اور اللہ سے بھی شاید یہی دعا کرتے ہوں، واللہ عالم۔ اس لیے کہ وہ تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں، کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو اللہ کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورۃ الاعراف میں بتا دی، تو وہ خیر کی دعا کرنے سے انسان نہیں تھکتا۔ اِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، برائی پہنچتی ہے، تو وہ انتہائی مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 49 ہے۔ آیت 50، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم انہیں مزہ دیتے ہیں، چکھاتے ہیں اپنی رحمت کا، اس کے بعد جب وہ تکلیف میں مبتلا تھے، اس تکلیف سے نجات عطا کرتے ہیں، اپنی رحمت نصیب فرماتے ہیں۔ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو یہ لازماً یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے۔ وَمَا ظَنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور ہمیں اس بات کا کوئی گمان نہیں کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اگر ہمیں لوٹا ہی گیا، وَلَئِن رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں لوٹا ہی گیا اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو بے شک اس کی طرف میں، اس کے پاس میرے لیے بھلائی ہوگی۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم لازماً آگاہ کر دیں گے ان کفر کرنے والوں کو جو کچھ وہ عمل کرتے رہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں بہت ہی گاڑھا سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ آیت نمبر 50 ہے۔ پہلی بات جو آیت نمبر 50 میں کہی گئی، بلکہ 49 میں، کہ انسان اپنے لیے دعائیں کرتا ہے خیر کے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ انتہائی مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 49 ہے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم اسے اس کی تکلیف کے بعد اچھائی کا، اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، تو اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، یعنی یہ اس کا میں حقدار تھا کہ میری یہ برائی دور ہو جائے، مجھے
اللہ کی رحمت نصیب ہو یا رحمت نصیب ہو، اب جہاں سے بھی، اللہ سے یا ان کے دوسرے الہ سے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا کوئی یہ گمان نہیں کہ قیامت قائم ہوگی۔ مزید وہ کہتا ہے اگر میں لوٹایا ہی گیا قیامت کی طرف، اپنے رب کی طرف، تو بے شک وہاں پر میرے لیے اچھائی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں مجھے اچھائی مل رہی ہے، وہاں بھی مجھے اچھائی ہوگی۔ اول تو ہوگا نہیں، حساب کتاب نہیں ہونا، قیامت قائم نہیں ہونی، اگر ہوئی تو وہاں بھی میرے لیے اچھائی ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں اللہ مجھے اچھائی دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں اسی آیت میں کہ ہم آگاہ کر دیں گے ان کفر کرنے والوں کو جو کچھ یہ عمل کرتے رہے، اور انہیں عذاب چکھائیں گے، اور بہت ہی بڑا، بہت ہی سخت عذاب چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یا رب العالمین، ہم سب کو عقل سمجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 51 کا بھی تعلق انسانی فطرت سے ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہمیں اللہ انسان کو پر انعام کرتے ہیں تو وہ اس سے اعراض برتتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اس کو برائی چھوتی ہے تو وہ دعائیں کرتا ہے، لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، بہت سارے الفاظ کے ساتھ دعائیں کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب اللہ کا انعام اسے مل رہا ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، لیکن یہ صرف ایمان والے ہی کرتے ہیں، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، جیسے پیچھے آیت میں پڑھ چکے ہیں، مایوس نہیں ہوتا، لیکن صرف ایمان والوں ہی کے لیے ہے، اور دونوں ہی حالت میں ایمان والوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن جو مشرک ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب انہیں کچھ ملتا ہے، اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، تو ایسے منہ موڑ لیتا ہے جیسے کہ یہ تو اس کا حق تھا، کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب تکلیف پہنچتی تو دعائیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، لمبی چوڑی دعائیں۔ آیت نمبر 52، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہو، آپ کہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم یہ بات ایسے لوگوں سے کرو کہ کیا تم لوگوں نے غور کیا اس پر کہ اگر یہ کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ تمام کے تمام آیات جو قرآن کی نازل ہو رہی ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، تم لوگ اس کا انکار کر رہے ہو، تو کون ہے اس سے زیادہ بھٹکا ہوا جو سوائے اس کے کہ جو انتہائی دور کی مخالفت میں پڑا ہوا ہے، یعنی مخالفت کو ہی اپنا ڈھال بنا کے بیٹھا ہوا ہے، نہیں ماننے کو تیار نہیں ہے، نہیں ماننا چاہتا ہے، تو اس سے زیادہ گمراہ کون ہے، اس سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہے؟ اگر یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوا تو ایک واقعہ کہیں پر پڑھا تھا میں نے، یاد نہیں ہے اس کی پورا والا، کہ کوئی ہندو تھا غالباً جو مذاق اڑایا کرتا تھا کہ یہ آخرت میں یہ ہوگا، آخرت ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک دن کی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ ایک اس کے ہاں سبزی لے کے آتا تھا، تو اس سے بھی وہ چھڑتا تھا، اسے بھی مسلمان تھا، تو وہ اس نے جواب دیا کہ بابو جی تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن اگر آخرت ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کون فائدے میں ہے، کون بچے گا؟ تم بچو گے یا میں بچوں گا؟ یہ بات اس کو ایسی لگی کہ اس نے اسلام قبول کیا۔ کہیں میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا انڈیا کے کسی شخص کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا، یہ کچھ
جو قرآن نازل ہو رہا ہے، اور تم لوگ اس کا انکار کر رہے ہو، تو اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو مخالفت میں پڑا ہوا ہے، بہت دور کی مخالفت میں پڑا ہوا ہے۔ یہ آیت نمبر 52 ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی، ان کے چاروں طرف، ان کے اس دنیا میں جہاں یہ رہ رہے ہیں وہاں پر ایسی نشانیاں دکھائیں گے، اور فی انفسہم، اور ان کے اپنے اندر، یہاں تک کہ یہ بات ان پر واضح ہو جائے گی کہ بے شک یہ حق ہے۔ یہ آج بہت ساری چیزیں ہمارے چاروں طرف ہیں جو اس بات کو کی صداقت کا ثبوت بنتی ہیں کہ اگر یہ ہم دنیا میں یہ سب کام ہو سکتا ہے تو آخرت میں اللہ کے لیے کیسے ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دیکھ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں نہ سن رہے ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اسی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان قریب، یہ 14 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے، ہاں، ان قریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں اس ماحول میں جہاں یہ رہ رہے ہیں اور ان کے اپنے اندر، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ بے شک یہ حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تمہارے رب کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ بے شک وہ ہر شے کا خود ہی دیکھنے والا ہے، ہر شے کا خود گواہ ہے؟ کیا یہ چیز کافی نہیں ہے؟ سوچیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں دیکھ رہے ہیں، خود گواہ ہیں، خود سن رہے ہیں ہمارے حالات کو، اور پھر اس کے بعد اللہ کے لیے صحیح فیصلہ کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیا کافی نہیں ہے؟ یہ آیت نمبر 53 تھی، اور آخری آیت، آیت نمبر 54 اس صورت کی، الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ ہو جاؤ، جان لو، بے شک یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں اپنے رب سے ملاقات، اپنے رب سے ملاقات پر شک میں مبتلا ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، اور جان لو کہ اللہ، ان کا رب، ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ کے علم میں ہے۔ یہ سارا معاملہ در حقیقت آخرت پر یقین نہ رکھنے کا، قرآن کو نہ تسلیم کرنے والے لوگ در حقیقت آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آخرت کے معاملے میں شک و شبہ میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور پھر جو کچھ ہوگا ان کے ساتھ وہ تو آخرت میں پھر پتہ لگے گا۔ جبکہ ایمان والا اللہ کی کہی ہوئی باتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 سے لے کے 5 تک، ہاں، کہ یہ کون لوگ ہیں، ہاں، ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب بغیر شک و شبہ کے۔ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ غیب ہر وہ چیز ہے جو ہماری پہنچ سے باہر ہے، جو ہم نے نہیں جانا ہے، ہم نہیں جانتے۔ قیامت کی بات، قیامت کے دن حساب کتاب کی بات، اور یہ سارے مکالمے جو قیامت کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں نازل کیے، یہ سب غیب ہے ہمارے لیے، ہاں، ہمارے لیے ان نون ہے، اللہ نے بتایا ہے، اور ہم ایمان والا اس پر یقین کرتا ہے، اس کو تسلیم کر لیتا ہے، اسے مان لیتا ہے، اور پھر اسی کے مطابق اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کرتا ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ الحمدللہ یہ صورت مکمل ہوئی۔ الحمدللہ کچھ وقت ہے، اور اس صورت کے بارے میں ایک اجمالی گفتگو تھوڑا سا کرنے کا موقع مل رہا ہے مجھے، الحمدللہ۔ یہ صورت شروع ہوتی ہے قرآن کے حوالے سے، حامیم پہلی آیت ہے، اور پھر اس کے بعد تنزیل من الرحمن الرحیم، اس کتاب کا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جانا،
کس کی طرف سے ہے؟ اس ہستی کی طرف سے ہے جو رحمان اور رحیم ہے، مکمل رحم ہے۔ رحم اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے لیے بھلائی کرنا، اس سے کوئی امید رکھنے کے کوئی امید کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ کو انسان سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بے انتہا شفیق ہیں اور رحیم ہیں انسانوں کے لیے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآناً عربیاً لقوم یعلمون، یہ کتاب جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، جس کی ہدایات بیان کی گئی ہیں تفصیل کے ساتھ، عربی قرآن ہے ان ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ عربی زبان جانتے ہیں، ان کے لیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اولین مخاطب اللہ تعالیٰ نے جن کو کیا ہے وہ ہے قریش، جن کی زبان عربی تھی، اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، یہ کتاب کو جو نازل کیا ہے یہ رحمت ہے اللہ کی۔ اس کی آیات کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے، تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ عربی زبان میں ہے ایسے لوگوں کے لیے جو عربی جانتے ہیں، بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والی اور خبردار کرنے والی۔ لیکن کیا ہوا؟ وَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو ان کی بیشتر اکثریت نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اور وہ اسے سنتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں کم و بیش 14 ایسے مقامات ہیں، کم و بیش 14 مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے عربی قرآن کا ذکر کیا ہے۔ 14 مقامات ہیں۔ پڑھتے ہوئے ہمارے جیسا انسان بار بار یہ سوچتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات کیوں بیان کر رہے ہیں؟ قرآن اگر عربی میں ہے تو میرے لیے تو عربی ایک انجانی زبان ہے۔ ہاں، در حقیقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہیں ان تمام مقامات پر جن کی زبان عربی تھی، اور تاکہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکیں، اور وہ اللہ تعالیٰ جو اولین ایمان والوں کو کھڑا کرنا چاہتے تھے اس قرآن کے ذریعے، وہ ان کی زبان عربی تھی۔ ان 14 مقامات کو وقت نہیں ہوتا ہے کہ میں بیان کروں پورا، لیکن سورہ یوسف میں جیسے مثال کے طور پر ایک جگہ کا بیان کرتا ہوں۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایک واضح کتاب کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو عربی میں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ ہاں، یعنی تمہاری زبان ہے، تم اسے سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو، اس بات کا احساس تمہیں ہو۔ لیکن افسوس ہے آج کے حالات کو ہم دیکھتے ہیں، یہ عربی زبان کے جاننے والے لوگ، میری بات بہت لوگوں سے اس طرح ہوتی رہی ہے، عرب سے بات ہوتی رہی ہے، قرآن کے بارے میں جب بات ہوتی ہے کسی آیت کی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ علماء سے پتہ کرو، ہم نہیں جانتے۔ ارے تمہاری زبان ہے بھائی، کیوں نہیں جانتے تم؟ ابھی چند دنوں پہلے کسی سے میری بات ہو رہی تھی اور بڑا وہ کہہ رہے کہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ تمہاری زبان ہے، پڑھو کون سی آیت ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، کون سا لفظ تم نہیں جانتے ہو؟ کہنے لگے اس میں کچھ لفظ ایسے ہیں، جو الفاظ ایسے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں ایسے الفاظ ہیں جو تم نہیں جانتے ہو، لیکن پڑھو تو اس کو، بتاؤ مجھے کون سا جملہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا وہ آدمی، پتہ نہیں یہ کہاں سے کدھر سے یہ باتیں۔ عربی نہ جاننے والوں کے لیے تو چلو ایک ایکسکیوز ہے، ان کے پاس ایک معذرت ہے، لیکن جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کا یہ حال ہے۔ اور یہ ایک دو کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بات سعودی عرب کی میں بات کر رہا ہوں، سعودی عرب کے سعودیوں کی بات کر رہا ہوں۔ آج جس طرح سے عرب کی دنیا انسان کو اللہ کو کے راستے کو چھوڑ کر دنیا کی طرف کس طرح بھاگ رہی ہے، آج ہمارے سامنے۔ انہوں نے دنیا کی مال و دولت کو ہی اپنا الہ بنا لیا ہے، انہیں وہی چاہیے، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ، میں نے آپ سے عرض کیا کہ 14 مقامات پر
اللہ تعالیٰ اس بات کا خاص طور سے احساس دلا رہے ہیں کہ یہ قرآن عربی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. ہم لوگ کوشش کریں کہ عربی زبان کو خود سمجھ سکیں، پڑھتے ہوئے قرآن کو پڑھتے ہوئے ہم سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. اور نہیں تو پھر ترجمہ اور تفاسیر تو ہیں، بے شمار ہیں، 100 سے زیادہ ہیں اردو زبان میں تفاسیر. یہ شروع ہی کی آیات میں ہم لوگوں نے پڑھا. جواب کیا دیتے ہیں کہ ہمارے کان میں بوجھ ہے، آپ تمہاری بات سنائی نہیں پڑتی. ہمارے دل پر غلاف چڑھا ہوا ہے، ہاں تمہاری بات دل کے اندر گھستی نہیں. ہمارے تمہارے درمیان پردہ ہے. تم جو کر رہے ہو کرو، ہم جو کرتے ہیں وہی کرتے رہیں گے. یہ سب کیا انداز ہے اس جواب کا؟ انداز یہ ہے کہ ہم نے تمہاری بات ماننی نہیں ہے. تم جو بھی کر لو، سمجھ میں بھی آ جائے تبھی ہم نہیں مانیں گے. کیوں؟ یہ دنیا سے محبت کا نتیجہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت بہت مقامات پر یہ بات ظاہر کر دیا ہے کہ اس کی وجہ دنیا سے محبت ہے. اور میرے خیال میں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں پر کسی آیت میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ چونکہ انہیں دنیا سے محبت ہے، دنیا میں جو مرضی اپنا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آخرت کی جواب دہی کو ماننا پڑے گا، جس کو یہ ماننے کو تیار نہیں. پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے متعلق بات کی، جو 6 دنوں میں اللہ نے کیے. وہ دن کیسے ہیں اللہ جانتے ہیں. آج کے حساب سے وہ اربوں اور کھربوں سال کے دن ہیں، واللہ عالم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی. اس کا انجام کیا ہوا؟ قوم عاد کے ساتھ، قوم ثمود کے ساتھ. اللہ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا. لیکن جو ایمان والے تھے، جو واقعتاً ایمان لائے تھے اللہ پر اور رسولوں پر، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بچا لیا. اللہ رب العزت کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے اپنی طرف سے کوشش کرو پوری. جب پوری کوشش کر کے جب تھک جاؤ گے تو اللہ کی مدد آئے گی. یہی ہے اللہ کا طریقہ. ان انبیاء اور رسولوں نے، نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی. اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے حکومت میں سالہ سال رہے. پھر کہیں جا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا، موسیٰ علیہ السلام کی اور بنی اسرائیل کو بچایا. اسی طرح قوم عاد اور قوم ثمود پتہ نہیں کتنے عرصے ان کے پاس رسول رہے، ایمان والے رہے، جو تکلیف اٹھاتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں تکلیف اٹھاتے رہے، مشرکین مکہ کی باتیں سنتے رہے، حد تک عزت کرتے رہے یہ ان کی، خاموشی کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. ان سب کو اللہ تعالیٰ بار بار انہیں سہارا دیتے رہے. ایسے ہی اللہ کا طریقہ ہے. اور یہاں تک کہ اللہ نے ہجرت کا حکم دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدینے میں اسلامی ریاست قائم کی. یہ ایسے ہی ہے. یہ صرف دعا کرنے سے نہیں ہوتا. جو کرنے کا کام ہے کہ پہلے وہ جو کوشش کرنی چاہیے وہ کریں، دعا کرتے رہیں، لیکن اپنی طرف سے کوشش کریں، تبھی اللہ کی مدد آتی ہے. غزوہ بدر دیکھ لیں، غزوہ احد دیکھ لیں، ہاں غزوہ خندق دیکھ لیں. تمام واقعات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخرت کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے جلد اور تمہاری وہ تو بولیں گی آخرت میں، اللہ تعالیٰ ان کی گواہی دلوائیں گے، وہ گواہی دیں گے. تو یہ جو تمہارا گمان ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں میری ان باتوں کا، یا اللہ تعالیٰ نہیں سن رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہیں، ہاں تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم جو باتیں کرتے ہو، جو حرکتیں کرتے ہو، تمہارے جلد سب کچھ دیکھ رہا ہے، تمہاری چمڑی دیکھ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے گویائی عطا فرمائیں گے. جب تم ان سے نہیں چھپا سکتے اپنے کاموں کو، تو پھر اللہ سے کیسے چھپا سکو گے؟ ایک اور طریقہ ان لوگوں نے نکالا تھا کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآنی آیات سناتے تو کہا جاتا ہے کہ شور کرو، شور مچاؤ، سننے مت دو لوگوں کو.
یہ سب کچھ سارا مکے میں ہوتا رہا آپ کے ساتھ۔ آیت 29 سے تقریباً 36-37 تک بہترین ہدایات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے واضح کیا ہے۔ پہلی چیز کہ ایمان کے اقرار کرو اس بات کا کہ اللہ کے سب، اللہ ہی ہمارے رب ہے، اور اس پر جمے رہو۔ ایسا کرنے والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور انہیں اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ تم خوف مت کرو اور نہ غم کرو، اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ فرشتے ان کی دنیا میں بھی ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں ان کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، جو وہ مانگیں گے، سب کچھ ملے گا۔ اللہ کی طرف سے بہترین ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ پھر آیت نمبر 32 یہ کہ 33 ہے غالباً، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کوئی اپنی جماعت الگ نہیں بناتا، اپنے آپ کو جماعت مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد کہتا ہے اپنے آپ کو۔ اس سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ یہ آج ہم لوگوں کے ہاں بے شمار جماعتیں ہیں، الگ الگ ٹکڑیاں ہیں۔ قرآن نے حالانکہ اس سے منع فرمایا تفرقہ مت پڑھو، لیکن آج یہ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ وہی لوگ انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو صرف اور صرف اللہ کو اپنا الہ ماننے والے ہوں گے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہوں گے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہوں گے، اپنے آپ کو صرف اور صرف مسلمان کہنے والے ہوں گے۔ مسلمان کے معنی اللہ کا اطاعت گزار و فرمانبردار۔ یہی وہ لوگ ہوں گے چاہے دنیا میں جہاں جہاں بھی بکھرے ہوئے ہوں، انشاءاللہ کامیابی انہی کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ برائی کو اچھائی سے دور کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو آج تمہاری برائی کرنے والا ہے، تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ لیکن اس کے لیے صبر کرنا ہوگا۔ اس کے لیے وہی کر سکتا ہے جو اپنے اندر عزیمت رکھتا ہو، حوصلہ رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنا اور حوصلہ رکھنے والے بنائے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ ہی جائے تو اللہ کی پناہ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو۔ اللہ کے سوا کوئی اور پناہ دینے والا نہیں، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم سے۔ صرف اور صرف اللہ ہی تعالیٰ پر بچا سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ پھر آخر میں یہ بات کہی گئی کہ لوگوں کیوں تم سجدہ کرتے ہو اس کی جسے اللہ نے بنایا ہے، اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کیوں نہیں کرتے؟ جس نے اسے بنایا ہے وہ اللہ ہے۔ جو بھی دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں دوسرے الہ، وہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ غور کریں ایک ایک چیز۔ انسان کو اللہ نے بنایا، مردوں کو ہم نے ولی اللہ بنا کر کے ان کو الہ بنا لیا، وہ کیا ہے؟ اللہ نے بنایا تھا انہیں نا۔ مورتیاں بناتے ہیں مٹی سے، پتھر سے، یہ کس نے پیدا کیا انہیں؟ اللہ نے۔ یہ سب اللہ۔ تو اللہ سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہو، اسے کیوں پوجا کرتے ہو؟ اس کی پوجا کیوں نہیں کرتے جس نے سورج اور چاند کو بنایا؟ اس کی عبادت کرو، وہ اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ الحمدللہ میرا خیال ہے کہ اب میں نہیں چاہتا کہ وقت زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر.